لوگوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میں نے 80,000 یوتھ کلب کو دیا تھا، میرا حق بنتا ہے مجھے بتایا جائے کہ میرا پیسہ کہاں پر گیا۔ مقصد یہ نہ ہو کہ جی اب یوتھ کلب بند ہو جائے تو ہمارا ادارہ آگے بڑھ جائے، بالکل تو یا وہ والا فنڈ ہماری طرف آ جائے۔ خاموشی بھی جو ہے کمپنی کی طرف سے وہ یوتھ کلب کو میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دینی چاہیے تھی۔ اچھا، ایک آرگنائزیشن اگر رجسٹرڈ ہے تو میرے جہاں تک مجھے معلومات ہے وہ یہ کہ اسے ہر سال وہ آڈٹ رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے، پھر اس کی رجسٹریشن وہ بحال رہتی ہے۔ اگر آپ نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ دعوت کا کام کرنے نکلے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس کے پروز کیا ہیں اور کونس کیا ہیں۔ ہم تو نہیں سمجھتے کہ دینی آرگنائزیشن چلانے والے کی نیت کوئی کرپشن کی ہوگی۔ میں یوتھ کلب سے بھی یہ میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ میں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے وہ قائم رہتی دیکھنا چاہتا ہوں، تو ان کو آگے بڑھ کے خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ کیا دین کی دعوت کے لیے جو ششکیں ضروری ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں دین کی دعوت کے لیے؟ اس نے کہا مجھے بتائیں کس جگہ پہ ان کی انٹری نہیں ہو سکتی وداؤٹ موٹر سائیکل۔ ان کا ایک تو بیک گراؤنڈ بھی ہوئی ہے گاڑیوں والا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب وہ ہماری طرح کے تو ٹھیٹ مذہبی بیک گراؤنڈ سے نہیں آئے۔ انٹریز ہے نا، ان کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے، اور یہ صرف محدود یوتھ کلب تک نہیں ہے، دینی جماعتوں کے اندر بھی دیکھ لیں۔ بھلا آپ کے اہل حدیث مولوی صاحب، ان کو ہم نے سائیکل پہ دیکھا ہے اور آج ان کے پاس پراڈو ہے، تو یہ کہاں سے آ گئی؟ اگر انسان کہیں دیکھتا ہے کہ احتساب نہیں ہو رہا ہے یا عطیات کا مالی بے ضابطگیاں ہیں تو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے ایکسپریس کرنا چاہیے چیزوں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آ جائے تو مطلب حساب تو کوئی نہیں دے سکتا، سیدھی سی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد سلیم نہاد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی خصوصی پوڈ کاسٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ پوڈ کاسٹ ہم جس موضوع پر ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں اس کا گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے بہت ہی زیادہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور نہاد اسٹوڈیو سے جڑے ہوئے عوامی حلقے اس بات کی شدید ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ نہاد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر کوئی سنجیدہ پروگرام کیا جائے، اور جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا کے اوپر برپا ہے اس کے اوپر کوئی مثبت بات کی جائے، اور نہاد اسٹوڈیو اپنے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کردار ادا کرے۔ تو آج اس پروگرام کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم عوامی اخلاقیات کو ڈیفائن کریں، اس کو مرتب کریں، اس پر بات کریں، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس طرح کی سچویشن میں عوام کو کن اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دینی جماعتوں اور دینی تنظیموں کو، دینی اداروں کو اس بات کے بارے میں متنبع کریں اور اس کی بات کے بارے میں ایڈوائز کریں کہ اس طرح کی مالی معاملات میں یا دیگر اسکینڈل سے بچنے کے لیے انہیں کن کن چیزوں کے بارے میں توجہ رکھنی چاہیے، اور اس موجودہ صورتحال سے ان کے لیے سیکھنے کے لیے کیا کیا اسباق موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جو لوگ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے تو محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ میں ان کا تعارف کرواؤں۔ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ حافظ خبیب صاحب موجود ہیں، CEO نہاد اسٹوڈیوز، ڈاکٹر عمر فاروق سعید صاحب موجود ہیں۔ تو یہ تمام افراد اپنے تمام کاموں کے حوالے سے آپ سب میں معروف ہیں، اور آپ ان کو سنجیدگی کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان سب کو اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا گیا اور اس موضوع کے اوپر ایک سنجیدہ گفتگو اور نصیحت پر مبنی گفتگو کرنے کے لیے اکٹھے بٹھایا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور میں حافظ زبیر صاحب سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ الزامات کو صرف بیان کر دینا یہ فتنہ انگیزی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی اصلاح کا پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی بہت جنرل نوعیت کی ابھی اگر ہم ڈسکشن کریں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کسی شخصیت کے بارے میں، کسی آرگنائزیشن کے بارے میں ایک اعتراض کر دیا جاتا ہے، بس یوں ایک پوسٹ لگا دی جاتی ہے یا ایک ویڈیو بنا دی جاتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے صرف فتنہ پھیلتا ہے یا اصلاح کا بھی کوئی اندیشہ ہوتا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بہرحال ہر تنظیم کو یا جو بھی تحریک ہے یا NGO ہے یا جماعت ہے، آرگنائزیشن ہے، کمپنی ہے، جو بھی ہے، اس کے اندر کوئی انٹرنل میکانزم ہونا چاہیے جہاں پہ ان چیزوں کی سنوائی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض ادارے جو ہے ان کے ہاں یہ انٹرنل میکانزم ہوتا ہے، مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں۔ جیسے کسی یونیورسٹی میں جائیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے HOD کو آپ کنسلٹ کرو، اگر وہاں مسئلہ نہیں آپ کا حل ہو رہا تو وہ ہائر لیول پہ جاؤ، پھر آپ ہائر اتھارٹی کی طرف جاؤ۔ اگر وہاں نہیں ہوتا تو پھر ایک بندہ کہہ سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ایک تنظیم کے اندر، ایک جماعت میں پراپر ایک اگر چینل موجود ہے جہاں آپ اختلافات کا اظہار کر سکتے ہو، اور میں بھی مطلب کچھ مذہبی تنظیموں کے قریب رہا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ پلیٹ فارم موجود ہوتے ہیں، شورا کا پلیٹ فارم ہے یا کوئی اور ہے،
جہاں آپ کو ڈائس دیا جاتا ہے، ڈیسک جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ بات کریں، اور آپ بات کرتے بھی. تو اگر تو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہاں انسان نے اپنا اظہار کر دیا. لیکن اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہاں اس نے جب اظہار کیا، اپنے جذبات کو جو ہے وہ ایکسپریس کیا، اور اس کی سنوائی نہیں ہوئی اور مسئلہ بڑا تھا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ امانت اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو پبلک میں لے کے آؤں، تو پھر کہا جا سکتا ہے وہ اس انسان کا اپنا ایک مطلب میٹر ہے کہ اگر وہ اس کو ایک دینی فریضہ سمجھتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ خبیب صاحب اس پہ کس طرح کمنٹ کریں گے کہ صرف اس وقت میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال اگر انسان کہیں دیکھتا ہے کہ احتساب نہیں ہو رہا ہے یا عطیات کا مالی بے ضابطگیاں ہیں، تو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے ایکسپریس کرنا چاہیے چیزوں کو؟ سلیم بھائی جزاک اللہ، آپ نے میرے سے تبصرہ کرنے کا کہا، لیکن میں تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، میں بلکہ رہنمائی لوں گا. زبیر بھائی اس وقت سینئر ہے ماشاء اللہ، اور ان چیزوں کو، ساری باریکیوں کو اچھے انداز میں سمجھتے ہیں. زبیر بھائی ابھی آپ نے ذکر جس طرح کیا ہے کہ وہ پہلے انٹرنل ایک سسٹم ہوگا، اور اگر انٹرنل سسٹم میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تو وہ پھر باہر اگر اوپنلی آ کے کہتا ہے اور اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہے، تو اس کی آپ نے میرا خیال ہے حوصلہ افزائی کی ہے تھوڑی سی. مطلب کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اگر کوئی معاملہ بڑا ہے خیانت کا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اب میں نے اگر اس کو دبایا تو میں مجرم ہوں گا اللہ کے یہاں. دیکھیں یہ اب اس کی ایک انٹرنل فیلنگ ہے نا، اب ہم اس پہ تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہوگا یا صحیح، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے تو اس بنیاد پہ وہ آ کے پبلک میں ایسی کوئی بات کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا جواز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی بھائی میں نے وہاں اندر بیٹھ کے سسٹم میں رہتے ہوئے یہ ساری بات کی، لیکن اس کو نہیں سنا گیا، تو اب میں مجبور ہو کے اس لیے جو ہے وہ پبلک میں یہ بات کر رہا ہوں. تو لیکن اس میں پھر یہ بات اہم ہے جو انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے، بلا وجہ کی بات نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ کوئی ریزن ہو اس کے پاس، کوئی اس کے پاس پروفس ہوں، کوئی اس کے پاس ثبوت ہوں جن کو وہ لائے. مطلب اگلے کو وہ کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہ رہا ہے نا. ظاہری بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی بات ہے تو لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ سوئے زن یعنی برے گمان کا بھی جو ہے وہ اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بلا وجہ کسی کی بات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر وہ اس تنظیم کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ رہا ہے، مطلب یہاں بہت باریکی سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ وہاں سے نکالا گیا یا اس نے خود ریزائن کیا، اس کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے. سیدھی سی بات ہے، اگر وہ نکالا گیا تو اس کا اور سٹیٹس ہوگا کہ وہ غصہ نکال رہا ہے. مطلب یہ ایک امکان تو ہے، مطلب ہر آدمی یہ سوچے گا. اگر اس نے ریزائن کیا، پھر یہ ہے کہ درمیان میں ٹائم بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ جب وہ نکلا ہے تو اس وقت اس نے وہ بیان دیا ہے یا درمیان میں اتنے سال خاموش رہنے کے بعد بیان دیا. اب یہ سارے سوالات خود آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کمنٹس کی صورت میں، پوسٹوں کی صورت میں. اتنا عرصہ بھائی کیوں خاموش رہے؟ اچھا تمہیں تو نکالا گیا ہے، تم نے تو خود ریزائن نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ تمہیں نہ نکالا جاتا تو تم ساتھ چلتے رہتے. تو بہت سے اس میں چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں. مطلب ہم اسٹریٹ فارورڈ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. ہاں اس میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو الزامات لگائے ہیں، ان الزامات میں جو اس نے شواہد پیش کی ہیں، تو وہ شواہد جو ہے مضبوط ہیں کہ نہیں. اگر وہ شواہد نہیں پیش کر سکا، یعنی جسے آپ کہتے ہیں دستاویزی شواہد، شواہد سے مراد مطلب جب کسی این جی او کا معاملہ آتا ہے ادارے کا، تو پھر تحریری شواہد آپ کے پاس ہونے چاہیے. قانون بھی یہی کہتا ہے. مطلب عدالتوں کا بھی آپ دروازہ اگر کھٹکھٹائیں نا تو عدالتیں ایسی زبانی کلامی چیزوں پہ اعتماد نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر مضبوط دلیل ہونی چاہیے کہ بھائی یہ دیکھو میرے پاس یہ پیپرز ہیں، یہ میں دکھا رہا ہوں، یہ فلاں جگہ پڑے ہیں، دیکھ لو یہ. تو پھر تو کوئی بات کرے تو ٹھیک ہے. اچھا اس میں پھر جو آ کے اوپنلی مثلاً اس نے ہو سکتا ہے کسی بھی دونوں امکانات موجود ہیں نا کہ اس نے انٹرنلی ڈیمانڈ کی ہو جی مجھے یہ مطمئن کیا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ریئیکشن میں آ کے ویڈیو بنا رہا ہو یا الزامات لگا رہا ہو. دونوں صورتوں میں اگر وہ ایک کلیم کر رہا ہے بہت بڑا اور بندہ بھی ان پرسن موجود ہے اور اس کو لوگ جانتے بھی ہیں، تو پھر اس کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ یہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمنٹس میں کہا جاتا ہے کہ جی الزام لگانے والا ثابت کرے گا، اس پہ پھر الزام لگانے والے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پھر جس آرگنائزیشن کے اوپر الزام لگ رہا ہے
ان کی ذمہ داریوں میں بھی کوئی چیز آتی ہے یا پھر وہ الزام لگانے والے کی طرف سے صرف ثبوتوں کا انتظار کریں گے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس کا الزام سے تعلق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. ہر جو مطلب جماعت جو خاص طور پہ مذہبی یا دینی کام کر رہی ہے، اس کے اوپر الزام لگے یا نہ لگے، اس کو جو ہے وہ اپنا آڈٹ کروانا چاہیے، کیونکہ قانون بھی یہی کہتا ہے، اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے اور مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی. مطلب آپ ایک دینی عہدے کے اوپر ہیں نا، تو آپ اکاؤنٹیبل ہیں، اور آپ کو جو امانت سونپی گئی ہے تو اس امانت کے حوالے سے آپ جو ہے نا شفافیت کا مظاہرہ کریں، ٹرانسپیرنسی کا مظاہرہ کریں. تو اس کا تعلق میرے خیال میں الزام سے نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ آڈٹ کرواؤ، ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں بھی کہتا تو آپ کو کروانا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے، تاکہ کوئی بندہ اگر آپ سے آ کے مطالبہ کرے تو اب آپ کہیں کہ جی ہاں میرے پاس جو ہے وہ عطیات کے، زکوٰۃ کے یا فنڈز وغیرہ ہم نے کلیکٹ کیا، مختلف پروجیکٹس کے لیے کلیکٹ کیا، تو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے فلاں جگہ پہ اس کو لگایا ہے اور شفافیت ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہو. تو اس کا تعلق میرے خیال میں الزام سے نہیں ہے. تو اگر آپ ٹرانسپیرنسی آپ کے ہاں ہے تو اگلے کے الزامات ویسے ہی اڑ جاتے ہیں. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی صحیح جگہ پہ فنڈ استعمال نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے پاس جو ہے اس کا وہ ہے اپنا آڈٹ وغیرہ سارا، تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو دکھا دیں کہ جی یہ فنڈز اتنے ہم نے کلیکٹ کیے تھے اور یہ ہم نے جو ہے وہ فلاں جگہ پہ اس کو ہم نے لگایا، یہ ہمارے پاس آڈٹ ہے. اور عموماً دیکھیں آڈٹ جو ہے نا وہ تھرڈ پارٹی کرتی ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے. ہاں، ایک ہوتا ہے انٹرنل آڈٹ. انٹرنل آڈٹ کی تو ہم بات نہیں کر رہے، چلیں وہ بھی ہو تو وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ عموماً جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے وہی آڈٹ کر رہی ہوتی ہے کسی بھی فرم کا، کسی بھی جو ہے وہ کمپنی کا، ادارے کا. تو اگر انہوں نے آڈٹ کروایا اور وہ کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے، میرے خیال میں ویل اینڈ گڈ. اس کے بعد تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے لوگوں کو اپنا وہ دکھائیں کہ اپنی فیس بک لائیو کے اوپر وہ جو ہاں وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہم چلائیں کہ جی اتنے لوگوں نے فنڈ دیا اور اتنا دیا، اور ایک سمری آپ پیش کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا لوگوں کو بھی یہ کرنا چاہیے نا. بینک سٹیٹمنٹ تو کوئی آپ کو دکھانے سے رہا، فلاں کی کوئی اتنی سیلری جاتی ہے، اب پرسنل ڈیٹیلز تو دکھا ہی سکتے ہیں نا کہ مطلب ایک اوور. ہاں یہ بات ہے، جیسے آپ آڈٹ کی سمری کہہ سکتے ہیں، تو سمری ٹھیک ہے ایک ادارے کو پبلش کر دینی چاہیے کہ جی ہمارا ایئرلی جو ہے وہ اتنی ہم نے فنڈ ریزنگ کی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے کی تھی. مطلب مثال کے طور پہ کسی پروجیکٹ کے حوالے سے اگر اعتراض آیا تو اس پروجیکٹ کے لیے اتنی فنڈنگ ہوئی ہے اور اتنی جو ہے وہ اس میں کھپت ہو گئی ہے، اور اس کا تفصیلی آڈٹ ہمارے پاس موجود ہے. ہاں اب جو میجر ڈونرز ہوتے ہیں نا، ظاہری بات ہے اب ان کا ٹرسٹ قائم رکھنے کے لیے اگر آپ ان کو وہ تفصیلی آڈٹ بھی دکھا دیں تو میرے خیال میں یہ بہتر ہے. بالکل ایسا کرنا چاہیے، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا اعتماد اور مضبوط ہوگا اور زیادہ ڈونیشن. ظاہر ہے ہر بندہ ایک جگہ پہ تو ڈونیٹ نہیں کر رہا ہوتا، ملٹیپل جو ہے نا جگہوں پہ ایسا کرنا چاہیے میرے خیال میں. ہر جو ہے نا تنظیم کے اندر، این جی او کے اندر، ہم بھی چھوٹا موٹا سیٹ اپ چلا رہے ہیں تو ہمارا ایک بورڈ بنا ہوا ہے، تو وہ ہمارے بورڈ کے جو بھی ممبران ہوتے ہیں نا ان کو سارا ان آؤٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا جو ہے وہ منتھلی آتا ہے اور اتنا جو ہے وہ ایک ایک چیز کی ڈیٹیل ہوتی ہے. ڈونیشن کی مد میں اتنا آیا، فیسوں کی مد میں اتنا آیا، ٹھیک ہے، اور اس جگہ پہ خرچ ہوا ہے، تو وہ سارا تفصیل سے. مطلب ایک جو ہے وہ کوئی تالا بھی خریدا گیا ہے تو وہ بھی اس کا بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی بھائی اتنے کا آیا. تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے اعتماد کے لوگ ہوں، اور جب کسی تنظیم کا سائز بڑا ہو جائے تو پھر انہیں چاہیے کہ کوئی ایکسٹرنل جو ہے نا ایسی گورننگ باڈی بھی مقرر کریں، ایکسٹرنل، جس کا تنظیم سے تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے، اعتماد کے لیے، کہ اگر کوئی اس قسم کا شبہ یا اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں سوشل میڈیا پہ تو وہ کہیں کہ جی اب یہ ایکسٹرنل گورننگ باڈی ہے، ہم نے ان کو پیش کر دیا 8 10 12 افراد، مثال کے طور پہ علماء ہو سکتے ہیں، کچھ اور ہو سکتے ہیں، جن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے. تو اپنے اختیارات بھی فی الحال جو ہے نا اس کو بھی فریز کر کے وہ انٹرنل ایکسٹرنل باڈی کے سامنے پیش ہوں جو انہی کے ہی اعتماد والی ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی اور باہر سے آ کے ایک باڈی. اختیارات تو خیر کوئی نہیں فریز کرتا، لیکن شفافیت کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں اور فار دا ٹائم بینگ آپ کے 6 ماہ کے لیے مثلاً میں پیش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں 1 ماہ بھی کافی ہے. مثال کے طور پہ میری ایک کمپنی ہے، میں اس کا جو ہے نا وہ بطور سی ای او میں یا پھر اس کے بطور ڈائریکٹر جنرل میں اس کے آڈٹ کے لیے ایک فرم کو بلاتا ہوں، اپنے میں اختیارات ودڈرا نہیں کرتا، تو کیسے وہ شفافیت کے ساتھ چلیں گے؟ میرا تو اکاؤنٹنٹ ڈرتا رہے گا، میرا تو جو ہے نا وہ مینیجرز ہیں جتنے بھی ہیں وہ سارے بات کرنے سے ذرا گھبرائیں گے. لیکن جیسے وہ دیکھیں گے جی اختیارات فریز ہوئے ہیں
تو کھل کے بات کریں گے, ایک فطری بھی چیز ہے. اچھا, ایک باقی ہر آرگنائزیشن بندے کی- اگر رجسٹرڈ ہے تو میرے جہاں تک مجھے معلومات ہے وہ یہ کہ اسے ہر سال وہ آڈٹ رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے, پھر ہی اس کی رجسٹریشن وہ بحال رہتی ہے, ادروائز معطل ہو جاتی اچھا, ہے. اس حوالے سے ایک ظاہر ہے لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ پروگرام کرنے کی ضرورت ہمیں یوتھ کلب والے اعتراض کی وجہ سے پیش آ رہی ہے. تو ماشاءاللہ ایک بڑی آرگنائزیشن ہے جس کا سیٹ اپ بہت زیادہ پروفیشنلزم ان کے اندر بہت زیادہ نظر آتا ہے ہمیں. مذہبی, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مذہبی آرگنائزیشنز میں ہو سکتا ہے میری یہ علم کی کمی ہو کہ میں پوری دنیا کی نہیں جانکاری رکھتا, لیکن میں سمجھتا ہوں میرے علم کے مطابق پوری دنیا میں بہترین آرگنائزیشن خاص کر اردو کے حوالے سے تو یوتھ کلب ہے. انگلش کے حوالے سے بھی ان کی اچھی خدمات ہیں ماشاءاللہ. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ انٹرنل ان کا کوئی آڈٹ کا سسٹم نہیں ہوگا. البتہ میری ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو نہیں دی. انہوں نے کہا یہ رجسٹرڈ ہوئی ہے 2017 میں, اس کے بعد 2022 میں آ کے تو ساری ڈیزالو ہو گئی تھی جتنی بھی این جی اوز یا آرگنائزیشنز تھیں, دوبارہ سے ان کو رجسٹریشن کا کہا گیا تھا. تو ہم نے دوبارہ رجسٹریشن اپلائی کی تو جو سیکشن 42 ہے اس کے رجسٹریشن پہ 2 سے 3 سال لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی انہوں نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دی, ان آفیشیل ہے. یہ بات یہ ٹھیک کر رہے ہیں, ہم نے بھی اپنی ایس سی سی پی سے رجسٹر کروائی ہے, اس میں 2 سال لگ گئے. ایسی مطلب جن لوگوں نے کروایا دوبارہ جب اسکروٹنی کا کہا گیا تھا تو اس پہ کافی ٹائم. اچھا, اس میں بہت ایک ٹائم اور لگتا چیز ہے کہ جو پہلے سے آرگنائزیشن موجود ہوتی ہیں نا, ان کو اگر رجسٹر کروانے جائیں تو وہ زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کا اچھا خاصا ایک ریکارڈ ہوتا ہے. تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ان کا اچھا خاصا ڈیٹا جمع ہوتا ہے, انہوں نے اس کو انالائز بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نہیں اپلائی کرتے نا تو پھر وہ جلدی بھی سم ٹائم ہو جاتی ہے, لیکن 2 سے 3 سال لگ جاتے ہیں. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. پھر ان کا کہنا تھا کہ اس سال کے تو ہمارے پاس ایڈٹ موجود ہے لاسٹ ایئر کا, وہ تو ویب سائٹ پہ ہے. ہاں 22-23 کا وہ کہتے ہیں وہ ابھی تیار ہو رہا ہے. تو جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ بھی ہے کہ وہ تیار ہو رہا ہے, تو لہٰذا اس لیے انہوں نے جو ہے نا وہ یہ کلیم کیا. اس سے پہلے کا انہوں نے کچھ بتایا نہیں ہے اور میں نے دوہرا کے پوچھا نہیں ہے. لیکن ایک سلیم بھائی ایک جنرل ایک چیز ہے, مثال کے طور پہ اس میں کچھ دوستوں سے یا ایسی شخصیات جو اثر و رسوخ رکھتی ہیں دونوں طرف, بہت سی شخصیات ہیں, صحیح, ان کے اوپر میرا تھوڑا سا اعتراض سمجھ لیں یا کوئی تھوڑے سے میرا ان کی طرف سے میں خفا اس وجہ سے ہوں کہ یہ 1 سے 1.5 ماہ ہو گیا ہوا ہے اس مسئلے کو. ان لوگوں کو چاہیے تھا, مطلب اس میں بڑی مذہبی شخصیات بھی شامل ہیں, اس میں کوئی سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں, ویسے بھی سماجی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات بھی ہیں. انہوں نے دونوں کو بٹھا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دیکھیں, اگر یوتھ کلب میں کچھ مسائل اگر پائے بھی گئے ہیں, اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ اس کو بالکل ختم ہی کر دیں. بالکل صحیح, ان مسائل کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح چاہتے ہیں نا. ظاہر ہے ایک اچھی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ علماء کرام کی ایک کمیٹی بیٹھے, بلکہ میں نے کچھ لوگوں کو کہا بھی ہے, کچھ علماء کو کہا بھی میں نے کہ آپ اس حوالے سے دونوں فریقین کو بٹھائیں اور ایک کمرے میں بیٹھ کے اس کا حل کریں. واللہ عالم یہ کیوں نہیں ہو سکا. البتہ جرنل اگر میں دیکھا جائے تو پہلی تو بات ہے زبیر بھائی, مجھے یہ ایک چیز اب بڑی اریٹیٹ کرنے لگی. یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہر بندہ افرادی طور پہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ جب تک میرے ہاتھ میں پورے کا پورا آپ کسی ادارے کا کنٹرول نہیں دے دیں گے, یا جب تک ادارہ میرے نام پہ نہیں ہوگا, میری جگہ میری ہر چیز نہیں ہوگی, میں نے کام کرنا ہی نہیں ہے. اچھا زبیر بھائی, آپ ظاہر ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ بھی آپ منسلک رہے, دیگر بھی آپ کافی آرگنائزیشن کو جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اہل حدیثوں میں یہ چیز خاص ہے یا دوسری طرف بھی اسی طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ دیکھیے نا, یہ ہر جگہ یہ مسائل ہیں جہاں پہ بھی آپ کہہ لیں کہ جی گول اورینٹڈ کام نہیں ہے, یعنی ایک مشن نہیں ہے بھائی, یہ کہ دین کا کام کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, عجیب بات یہ ہے کہ اپنی جماعت میں ویلفیئر کا کام پسند نہیں کرتے تھے. بہت سے جو ہے جماعت کے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے تھے, ڈاکٹر صاحب کو بھی کہتے تھے اور کہتے تھے ہم آگے, تو ڈاکٹر صاحب اس کو ہمیشہ ڈسکریج کرتے تھے, کہتے تھے ہم یہ ہیں ہی نہیں, یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں. ایون کہ قرآن اکیڈمی میں حفظ کی کلاس ہوتی تھی, ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اس کو بھی مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ہمارا کام ہے, بس ایک کام کے اوپر ہم فوکس ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو مطلب جو بھی ان کا خلافت کا جو ایک تھا اس کے لیے ڈیڈیکیشن تھی, تو یہ ہم نے کام کرنا ہے, بس ہمیں فوکس ہو کے بس یہی کام کرنا ہے, باقی اور لوگ اور کام کر رہے ہیں. تو مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ویلفیئر والے ویلفیئر کا کام کریں, ایجوکیشن والے ایجوکیشن کا کام کریں, تحریک والے تحریک کا کام کریں, دعوت تبلیغ والے دعوت تبلیغ کا کام کریں. ہر بندہ ہر کام نہ پکڑ لے.
اس سے جو ہے نا وہ پھر رسوخ اور پختگی پیدا نہیں ہوتی. آپ ڈی فوکس ہو جاتے ہو اور وہ کام آپ کا کوئی بھی صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا. یہ ان کا ذہن تھا اور میرے خیال میں یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں بھی اداروں کا مزاج یہی بن گیا ہے کہ بھائی تعلیمی کام بھی ہم نے کرنا ہے, ویلفیئر کا کام بھی ہم نے کرنا ہے, سارے کام ہم نے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ میرے خیال میں اس پہ کچھ تبصرہ کریں گے؟ میں وہی بات ہے کہ ایک تو گول اورینٹیڈ رہنا بھی بہت ضروری ہے, لیکن ایک اور بات بھی ہے, یہ اصل میں مسئلہ آج کا نہیں ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آج سے کچھ سال پہلے ڈاکٹر محرم معیز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے لبرل ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں, تو انہوں نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا یوتھ کلب کے بارے میں. اس وقت ان کی بات کو سیریس نہیں لیا گیا کیونکہ وہ تو مخالف ہیں. اب جو بات آئی ہے وہ آئی ہے اندر کے اپنے لوگوں کی طرف سے, تو شاید اس وجہ سے تھوڑی سی اس بات کو زیادہ سیریس لیا گیا کہ اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو چھوڑا اور اس کے بعد. لیکن یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ مجھے اس سے زیادہ کہ مسئلہ کیا ہے اس سے میرا تعلق نہیں ہے, لیکن عوام کے رویے سے تعلق ضرور ہے کیونکہ ہم بھی عوام کے اندر ہیں اور ہم جو چیز دیکھتے ہیں نا اس میں اپنا جو اظہار کروں گا وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار ہے کہ جب بھی ایسا کوئی بھی ایشو آتا ہے, یہ ایشو ضروری نہیں ہے, اس ایشو کے اوپر دیکھیں یوتھ کلب کا جو کنٹینٹ ہے وہ بھی پبلک ہے, ان کے اوپر بات بھی پبلکلی کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیگل بات میں نہیں کرتا, میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں. لیگل اگر کوئی ایشو ہے, پی کا ایکٹ لگتا ہے کسی پہ, کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو ان کی مرضی ہے. میرے خیال ہو بھی اس لیے نہیں پائی کیونکہ جن لوگوں نے یہ الزام لگایا انہوں نے جرنلائز گفتگو کی ہے, سوائے جو دوسرے صاحب ہیں ان کے علاوہ, اور جنہوں نے پہلی بات کی تھی انہوں نے جرنلائز گفتگو کی تھی اور اس کے جرنلائز گفتگو پہ پی کا ایکٹ نہیں لگتا. شاید یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یوتھ کلب بھی قانونی کارروائی ابھی تک نہیں کر پایا کیونکہ جرنلائز گفتگو بھی تو وہ کر نہیں سکتے, پن پوائنٹ نہیں کیا گیا. لیکن جو عوام کا رویہ میں نے دیکھا ہے اس کے اوپر میں آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گا. جو یہ اس قسم کا کوئی ایشو آتا ہے اس پہ سب سے پہلے ٹرولنگ شروع کر دیتی ہے. یہ غلط ہے. اخلاقی طور کے اوپر ہمارا یہ بن چکا ہے, کوئی بھی ایشو ہوگا اگر اس کے اندر سیریسنس ہے کہ نہیں ہے, سچ جھوٹ کا بات الگ ہے, لیکن میمز جو بنتی ہیں پہلے لوگوں کا مذاق اڑایا جانا, اور ایسے سیریس لوگ یوتھ کلب کے اندر موجود ہیں, ان کی پوسٹ کے اوپر جا کر کمنٹ ایسے کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی عام شخص جس کو اتنی بھی عقل ہے نا کہ کسی رسپیکٹ کے نام کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ لوگوں سے میں ناپید ہوتی دیکھ رہا ہوں. یہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر. میں صرف اس رویے کی کنڈمنیشن کروں گا. ہاں واقعی کسی کا کنسرن ہے, اگر میں نے یہ سیریس کمنٹ بھی دیکھے ہیں جس میں لوگوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میں نے 80,000 یوتھ کلب کو دیا تھا, میرا حق بنتا ہے مجھے بتایا جائے کہ میرا پیسہ کہاں پر گیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ کبھی کمنٹ میں آڈٹ کر کے وہ جو ہے اسپیمنگ کر دینا کمنٹس کے اندر, تو ایسا رویہ کیا تاثر دیتا ہے؟ یہ ایک تاثر یہ دیتا ہے کہ ہم ایز اے قوم امیچور ہیں, ہمیں تو دینا ہی نہیں چاہیے آڈٹ, ہم تو امیچور لوگ ہیں. یہ تو میچور لوگوں کا کام ہے کہ ان کو دیا جائے, وہ دیکھیں سمجھیں اور اس کا پھر فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم اب مطمئن ہیں. تو اس کے اوپر اخلاقی پہلو پہ بھی میں ضرور آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. نہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کنسٹرکٹیو کویسچننگ ہونی چاہیے. مطلب مقصد آپ کے سوال کا یہ ہو کہ جی تعمیری کام ہو, مطلب وہ جیسے خبیب بھائی نے بھی بات کی نا, بھائی مقصد یہ نہ ہو کہ جی اب یوتھ کلب بند ہو جائے تو ہمارا ادارہ آگے بڑھ جائے, تو یا وہ والا فنڈ ہماری طرف آ جائے. مقصد یہ ہو. بہت بڑے عالم دین ہے ماشاء اللہ, قابل ہمارے لیے احترام ہے, انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے. یہ علماء کی سرپرستی میں دے دینا چاہیے. اچھا, علماء کی سرپرستی میں دینے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ میں کوئی اس کے اوپر کوئی ان کا مذاق اڑا رہا ہوں. دیکھیں ہر شعبے کی ایک وہ جس طرح لکل فن رجال ہم نے مدرسے میں جو کوئی 2 کلاسیں پڑھی اس میں سیکھا تھا, ہر فن کے جو ہے نا وہ ماہر لوگ جب موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ مطالبہ درست نہیں ہے. اس کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, اصل بات بجائے اس کے کہ آپ کسی کو کلی طور پہ اس کی نفی کر دیں. بالکل صحیح بات. مطلب اگر کوئی غلطی ہے, کوتاہی ہے, تو آپ اس غلطی اور کوتاہی کو دور کریں, وہ گیپ جو ہے وہ فل ہو. تو آئندہ کے لیے جیسے قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ہم سب بھی خطا کار ہیں. دیکھیں انسان لرن کرتا ہے, سیکھتا ہے, ایز این انڈیویجول بھی اور ایز اے کمپنی بھی. آپ جو ہے نا وہ آپ سیکھتے ہو, اپنے اداروں میں بھی آپ غلطیاں کرتے ہو. تو غلطی یا مسٹیک بڑی چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس غلطی کی بنیاد پہ لرننگ ہو رہی ہے, اور لرننگ کی وجہ سے پھر آپ جو ہے وہ مزید اپنے آپ, اور اس کے باوجود بعد میں بھی پھر بھی غلطیاں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ معصوم ہو جاؤ گے. صحیح ہے. ایز این آرگنائزیشن بھی آپ کبھی معصوم نہیں رہتے, کیونکہ افراد کو لے کے چلنا, افراد کو لے کے کام نہیں کرنا. تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. بس یہ ہے کہ انسان ایک لرننگ پروسیس کے ذریعے سے لرن کرتا رہے اور اپنے آپ کو بہتر بناتا رہے. جیسے ایک فرد اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے تو آرگنائزیشن کو بھی آئندہ کے لیے بہتر ہونا. بس یہ ایک ہم سے مسٹیک ہو گئی, اور اس میں جو ہے وہ مطلب کوئی اگر کسی نے کوئی ارادتاً ایسا کیا ہے تو جیسے ہمارے اداروں میں ہوتا ہے جی ڈسپلنری ایکشن ہم لیں گے, اور کوئی ہم جو ہے نا وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دیتے ہیں,
ٹھیک ہے, اور وہ بیٹھے گی اور اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو اس کو چلیں آپ اس کو فارغ کر دیں, نکال دیں. ایک چیز کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, جو شروع میں سلیم بھائی نے جو انٹروڈکشن میں ایک ایکسٹراویگنٹ اوور اسپینڈنگ کی بات کی ہے نا, فضول کچھ خرچی ہو جاتی ہے عوام کے جو ڈونیشنز یا زکوٰۃ کی, ایک اوور اسپینڈنگ ہے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس پہ فضول خرچی کی جاتی ہے. شاید یہ ایک بات ہے جس کو خاموش, جس پہ شاید نہیں رہنا چاہیے. اگر کسی کی غلطی ہے تو اس کو مان بھی لینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا شاید. تو میرے خیال میں یہ خاموشی بھی جو ہے کمپلیٹ اس طرف سے, وہ یوتھ کلب کو میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دینی چاہیے تھی کہ وہ ہمیں اگر اوور اسپینڈنگ کا آپ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے کہیں پہ اوور اسپینڈنگ کی ہے, آپ اس کی نشاندہی کریں, ہم اس کے اوپر ریٹریو کرتے ہیں اپنے اسٹینڈس کو اور اس کے اوپر آئندہ کوشش کریں گے کہ نہ کی جائے. میرا خیال ہے کہ یہ چیز اگر کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج مجھے معلوم نہیں ہوتا. ٹائم بائی کر لینا چاہیے, ٹائم بائی کر لینا چاہیے, ایک دفعہ انکوائری کر لیتے ہیں, بالکل کچھ نہ کچھ جانا چاہیے. دیکھیں اس میں بھی تھوڑا سا شکوہ ہے, وہ یہ ہے کہ بلکہ یوتھ کلب کی ٹیم کے ساتھ ہی شکوہ ہے کہ جب آپ یا کوئی بھی آرگنائزیشن, بلکہ اوور آل ہی بات کر رہا ہوں میں, کوئی بھی آرگنائزیشن جب اوپنلی فنڈز کا مطالبہ کر رہی ہے تو دیکھیں آپ کو وہ ایک قرآن کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جب آپ دعوت کا کام کرنے نکلے ہیں نا تو ایک بندہ دعوت کا کام کر سکتا ہے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. سب سے اچھی دعوت آپ اپنے گھر میں کام کریں, اپنے دوست احباب میں کریں, اس سے زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ دعوت کا کام کرنے نکلے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس کے پروز کیا ہیں اور کونز کیا ہیں, اس کے مسائل کیا ہیں. اگر آپ کو دیکھیں, میں اگر کہیں پہ جاتا ہوں ابھی بھی تو نہد کے توسط سے کہیں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو ایک یا دو لوگ کم از کم وہ آ کے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, تو خوشی ہوتی ہے نا. اگر ہم یہ خوشیاں لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو غمیاں ہیں نا اس کے لیے بھی خود کو تیار کرنا چاہیے نا. تو دیکھیں جب ہم لوگوں سے فنڈز لے رہے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کو پورے نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ کریں, تو اس کے ساتھ کچھ چیزوں کی پابندی بھی تو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے نا. تو آپ اس کے اوپر خاموش رہ کر میرا خیال ہے دوسری آرگنائزیشن کو بھی شک کا موقع دے رہے ہیں, بلکہ سب کے اوپر ہی اس طرح شک کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے. بالکل کچھ نہ کچھ تو اس کے اوپر بولنا چاہیے. زبیر بھائی آپ بھی بلکہ اس حوالے سے دیکھیے بات ٹھیک ہے, کسی حد تک لوگ یوتھ کلب کے حوالے سے نہیں, کچھ کمنٹس وغیرہ میں نے دیکھے, اوور آل بھی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. اس کو بنیاد بنا کے نا سارے مذہبی لوگ یا ادارے ایسے ہی ہوتے ہیں, تو وہ ایک اوور آل ایک نیگیٹیوٹی مذہبی طبقے کے خلاف بھی جاتی ہے. مطلب یہ صرف یوتھ کلب کا مسئلہ نہیں, میرے خیال میں یہاں مدارس ہو گئے, تحریکیں ہو گئیں, جتنے سب کو شفافیت جو ہے نا, ٹرانسپیرنسی, اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ آڈٹ, وہ آڈٹ کے ذریعے سے آئے گی, ظاہری بات ہے. تو ویسے تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ایس سی سی پی جو ہے نا وہ کینسل کر دیتی ہے, ہاں جی, ایک سال کے وہ اور سب سے زیادہ سخت اسی کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے. ہمارے یہاں ایک ٹرسٹ ایکٹ ہے ڈاکٹر صاحب, ایک سوسائٹی ایکٹ ہے, ایک ایکٹ اور بھی ہے, اب وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ چوتھا یہ جو ہے نا یہ ایس سی سی پی کا ہے, 42 جو اس کی کلاس ہے 2017 کا, سب سے زیادہ سخت. اچھا ان تینوں کے اندر جو سوسائٹی ایکٹ میں بھی, ٹرسٹ ایکٹ میں بھی جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے, آڈٹ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں. ایس سی سی پی کا ہے, ایس سی سی پی میں ضروری ہے, تو یہ آپ کی مجبوری ہے. تو اس لیے اگر کوئی ایسی سی پی کی طرف جاتا ہے نا تو وہ وہی بندہ جائے گا جو اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتا ہے. تو اس لیے اگر یہ اس کی طرف گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جب اس کو وہ کروانے لگے تھے رجسٹر, وکیل تھے جاننے والے, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ سب اس میں بہت سختی ہے, بہت زیادہ, لیکن ٹرانسپیرنسی اس سختی سے ہی آتی ہے. تو اس سے بھی ایک انٹینشن انسان کی واضح ہو جاتی ہے. اگر یہ نہ بھی ہو تو پھر بھی ایک مذہبی آرگنائزیشن ہے, جتنی بھی ہیں ساری کی ساری, ان کو ٹرانسپیرنسی رول ماڈل کے طور پہ لینی چاہیے. وہ مثال بنے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے ٹرانسپیرنسی سے وہ اپنے کاروباری اداروں میں بھی جو ہے نا وہ اسی لیول کی شفافیت لے کے آئیں. اگر دینی جماعتوں نے نہیں شفافیت رکھنی ہے تو پھر کس نے رکھنی ہے؟ اچھا میں ایک بات پھر ڈاکٹر صاحب پھر وہی آ جاتی ہے کہ دیکھیں آپ کی خواہش ہے نا کہ آپ نے نیشنل انٹرنیشنل لیول کا اسکالر بننا ہے, تو پھر دیکھیں اس کی جو پھر آگے ذمہ داری ہے ان کو بھی تو پورا کریں نا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا, الزامات لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ بھی بہت سے الزامات لگے. دنیا کا اگر آپ کہیں کہ سب سے مشہور دائی کوئی ہے تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے اوپر بھی بے شمار الزامات لگے, بلکہ ابھی تک بھی ان پہ ان کی اپنی کنٹری میں ویڈیوز موجود ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے. مزے کی بات ہے جب اوور ایکسپینڈنگ کے ان کے اوپر بھی میرے خیال لگ رہے ہیں, بھی لگے ہیں. اور ان کا جو رسپانس تھا, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا, جب ان پہ پہلی بار الزام لگا تو ان کا رسپانس کیا تھا. انہوں نے پریس کانفرنس رکھی. پریس کانفرنس کے اندر باقاعدہ طور پہ انڈیا کے ایک ڈائریکٹر ہے مہیش بھٹ,
महेश भट्ट साहब को भी साथ बिठाया, हालांकि उनका दीन मजहब से क्या ताल्लुक, वो तो मुसलमान भी नहीं है, उनको साथ एक न्यूट्रल बंदा बिठाना चाह रहे थे। वो न्यूट्रल बंदे ने उनके हक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसके अंदर आके अपने आप को क्लियर किया। एक रिस्पॉन्स था इतने बड़े दाई का, अल्लाह ताला उनको बरकत दे। अभी भी उनके खिलाफ अपने मुल्क में बहुत सी FIRs और बहुत से मुकदमे हैं, लेकिन उन्होंने आकर उस वक्त उसका आंसर दिया। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतर होता है कि आप अपने ऊपर आकर जो इल्ज़ामात हैं अपने आप को पेश कर दें अवाम के सामने कि ये चीज़ है, मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, आप कहते हैं तो मैं स्टेप डाउन थोड़ी देर के लिए कर लेता हूँ, आप खुद देख लें, और अगर कोई इशू है तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। ये वाला जो रवैया है, मैंने उससे ये सीखा कि शायद इसी तरह से मामला हल होते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर एक खामोशी और दूसरा ये कि मे बी ईगो का भी कोई इशू हो सकता है, दोनों तरफ से, इल्ज़ाम लगाने वाले की तरफ से भी और जिन पे लगा शायद उनकी तरफ से हो या ना हो, उसका बेहतर वही बता सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, उन्होंने महेश भट्ट को, जो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर टेक्निकली तौर पे वो उन्होंने पता है क्यों बिठाया होगा, कि अब देखिए आम आवाम की एक साइकी होती है, उनको नहीं पता होता कि एरी की एक लाइट जो होती है ना वो करोड़ों रुपए की लाइट होती है, तो अगर आप कहीं से रेंट पे भी लेके आ रहे हैं ना तो उसका किराया भी लाखों में होता है। जो लेंसेज होते हैं, अब आम बंदे को कहेंगे जी इससे इस जैसा रिजल्ट तो मेरे मोबाइल में भी आता है, तो आपने ये कैमरा क्यों लिया है? तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए या इसकी बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने महेश भट्ट को बिठाया होगा। तो ये अच्छी एक रिवायत है, यानी उस फील्ड का बंदा हो, उस फील्ड का बंदा बिठा के, बिल्कुल, क्योंकि आम लोग कहते हैं ना कि यार ये जो आम लाइट है बल्ब की, उसके अंदर आप रिकॉर्डिंग नहीं करते, तो उनको तो नहीं अंदाज़ा होता कि आम लाइट में और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अच्छा, मैं एक उसूली बात आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि दीनी कॉज के लिए कुछ ऐसा शश का अडॉप्ट करना जो कि बजाते ख़ुद तो मकसूद नहीं होता, लेकिन इनके केस में भी नहीं होता होगा, लेकिन ये कितना शरन जायज़ है? हराम चीज़ों के बारे में तो नहीं हम बिल्कुल वो कर रहे कि सवाल, लेकिन हम मुबाह की कैटेगरी की चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं कि मसलन बाइक्स हैं, ये तसव्वुर, और इसके बारे में तो शायद वो भी ये समझते हो कि हमने फजूल खर्ची नहीं की है, हम तो एक कॉज के लिए ये कर रहे हैं। तो ये बजाते ख़ुद ये मेथडोलॉजी अडॉप्ट करना, और क्या ये गैर इक़दारी होती है? ये मेथडोलॉजी इन प्रिंसिपल मैं सवाल करूँ कि क्या ये मेथडोलॉजी गैर इक़दारी है? इसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनाती हैं। देखिए इसमें ना कई एक चीज़ें हैं, मतलब जिन पे गुफ्तगू हो सकती है, क्योंकि ये सारे तो अब उस तरह के ना 2+2=4 वाले क्वेश्चन तो है नहीं। एक बात तो ये है कि जब आप लोगों से डोनेशन ले रहे हैं और ज़कात ले रहे हैं या इवन के सर्विसेज दे रहे हैं या फ़ी वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये है कि वो उसके अंदर जो है ना सेपरेशन होनी चाहिए, जिसे आप सेपरेशन ऑफ फंड्स कहते हैं। ठीक है, ज़कात को ज़कात की जगह पे लगना चाहिए, उसके तो अपने मसारिफ की फिक्स है, वो तो डोनेशन को डोनेशन की जगह लगना चाहिए। इधर एक पॉज लेके मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक इतराज़ मैंने ये भी देखा कमेंट्स में कि ये ज़कात में और खैरात में जो है ना वो फ़र्क नहीं करते। ये तो बहुत मिसहैंडलिंग होगी अगर ऐसे कर जाते हैं, मतलब अहले हदीसों के नज़दीक ये इतनी ज़्यादा बड़ी मायूब चीज़ नहीं समझी जाती। मैंने इसको देखा इदारों के अंदर, लेकिन हनफियों के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है। वो सदक़ात, ज़कात और खैरात, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं। नहीं करना तो चाहिए मेरा ख्याल है इसके ऊपर। हाँ जी, ये तो मसारिफ डिफाइंड है, साथ ये भी आप शामिल कर लें तो ये बात ठीक है कि ज़कात जो है ना वो उसके मखसूस मसारिफ हैं, उसको वहाँ भी खर्च करना चाहिए और उसके बारे में एहतियात भी ज़्यादा बरतनी चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। जैसे अब सिलाव फंड के लिए आपने ज़कात अगर कलेक्ट कर ली तो कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है, वो मुस्तहिकीन ज़कात में ही आते हैं, तो वो फिर वहाँ भी खर्च हो, ये नहीं कि अब आपने AC लगवा ली उसके बिल्कुल सही, हाँ जी, ठीक है, तो ये ज़रा थोड़ा सा वो हो जाएगा ना। तो हम ये बात कर रहे थे कि एक तो ये है कि जो लोग फंड्स वगैरह आपको दे रहे हैं, डोनेशन वगैरह दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, तो अगर तो उस चैरिटी से आप, जैसे आप कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा आप शशके कर रहे हैं, तो ये अखलाकी एतबार से मुनासिब मालूम नहीं होता। देने वाले की मालूम नहीं इंटेंशन थी कि नहीं थी। और हाँ, अब इसमें ये एक हो सकता है कि एक बंदा पर्सनली जो है वो आपको कुछ पैसे पकड़ा दे, मतलब जहाँ कोई जवाज़ की बात आ सकती है। एक तो यह है कि ओवरऑल एक पब्लिक फंडिंग हो रही है, ठीक है, फंड रेजिंग हो रही है पब्लिक में जाके, वो पैसा आपने कलेक्ट किया, तो लोग तो अब यही समझते हैं ये दावा में लगेगा, तबलीग में लगेगा, दावा एक्टिविटीज़ में मतलब, और ये इस किस्म की चीज़ों में वो लोग इसलिए नहीं दे रहे होते कि जी इससे कोई आप अपना जो है ना वो शशके वगैरह पूरे करें। ये बात ठीक है, मतलब अमूमन हमारे यहाँ यही। लेकिन ये एक बंदा प्ली ले सकता है कि जी हमारे कुछ मेजर डोनर्स ऐसे हैं जिनके साथ हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, वो हमें ये फंड्स या डोनेशन वगैरह देते हैं, ठीक है, और वो उन्हें इससे कोई इशू भी नहीं है, मतलब एक बंदे का पैसा है, ठीक है, वो आपको दे रहा है, मुझे दे रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि जी आप इसको इस मद में बेशक लगाना चाहें तो आप लगा लें। अच्छा,
یہ وہ لے سکتا. اچھا دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات. کوئی بندہ آ کے نا ہمیں پیسے دیتا ہے, کہتا ہے حافظ صاحب یہ آپ کے لیے, کہتا ہوں نہیں یہ ہم نے ادارے, نہیں یہ حافظ صاحب یہ آپ کے لیے ادارے کے لیے نہیں ہے. اچھا میں اس کے باوجود اس کو ادارے کے کھاتے میں ہی ڈالتا ہوں, صحیح, کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن ہی نہیں ہے نا. ہاں جس کے ساتھ کوئی دوستی یاری ہے, کوئی رشتہ داری ہے, ٹھیک ہے, وہاں تو ہمارا لین دین چلتا رہتا ہے. جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہمارے دین کی وجہ سے بنا ہے تو ہم اس سے پرسنلی کیوں لیں. اس کے اوپر کوئی شرعی دلیل بھی ہے, کوئی شرعی دلیل, کوئی سلف صالحین کا کوئی عمل؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک صحابی کو بھیجا تھا نا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ جب واپس آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو زکوٰۃ ہے اور یہ تحائف ہیں جو مجھے دیے گئے ہیں پرسنلی. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو تجھے یہ تحائف ملتے. بالکل, مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں نمائندہ بنا کے بھیجا تو ہماری وجہ سے یہ ملے, تو تم میں سے کوئی ایک اس کو ہم نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں اور وہ واپس آ کے ہمیں یہ جواب دیتا ہے کہ جی یہ تو زکوٰۃ ہے اور یہ تحائف مجھے جو ہے پرسنل حیثیت. بھائی تمہاری پرسنل حیثیت کیا ہے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے, تمہاری پرسنل حیثیت ہے ہی نہیں, مطلب تمہاری پہچان ہی ہم ہے. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنی پرسنل حیثیت میں کوئی ایسی چیزیں ملیں, گفٹس وغیرہ ملیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پرسنل حیثیت میں جیسے اب میرا خبیب بھائی کے ساتھ ایک پرسنل مثال کے طور پہ تعلق ہے, یا عمر بھائی کے ساتھ ایک تعلق ہے, دوستی یاری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو چیزیں دے دیتے, یا آپ کے پڑوسی ہیں, یا آپ کے کولیگز ہیں, یا ریلیٹیوز ہیں, رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے, چلتا رہتا ہے, اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں جس کا تعلق صرف آپ کی آرگنائزیشن کی وجہ سے دینی تعلق ہے, جیسے آپ کہتے ہیں جی آپ کا فالوور ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کا اسٹوڈنٹ ہے, یا آپ کا مرید ہے, تو وہاں میرے خیال میں پرسنل حیثیت نہیں ہوتی. وہاں انسان کو اگر ایسے تحائف وغیرہ ملیں تو انسان ان تحائف کو جو ہے وہ ڈونیٹ کر دے. اور میں نے یہ بات سنی ہے جماعت اسلامی کے وہ جو تھے اپنے امیر, ان کے بارے میں وہ باقاعدہ اس کو جماعت کے فنڈز میں جمع کروا دیتے تھے. منور حسن صاحب, اچھا, ان کے بارے میں بہت معروف ہے. ایون ان کی جو ہے وہ بچوں کی شادیاں ہوئیں, اس موقع پہ جو ان کو تحائف ملے وہ انہوں نے جمع کروا دی. انہوں نے کہا کہ یہ جماعت کی وجہ سے مجھے ملے. اور یہی ایک رویہ ہونا چاہیے میرے خیال میں ایک جو ہے نا وہ دینی اسکالر کا بھی. ہاں باقی مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو پرسنل حیثیت میں ملتے ہیں ریلیشن شپ کی بنیاد پہ, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ تنخواہ لے لے, سیلری لے لے, بس ٹھیک ہے, آپ مطلب ایک واضح رکھیں نا, آپ ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہی ہے کہ جی آپ اتنی سیلری لے رہے ہو, بس سیلری لے رہے ہو, بس ٹھیک ہے. لیکن ایک کویشچن یہ ہو سکتا ہے, کیا دین کی دعوت کے لیے یہ ششکیں ضروری ہیں؟ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں دین کی دعوت کے لیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ دیکھیں یہ چیزیں پھر مطلب میرے نزدیک تو غیر ضروری ہے, ٹھیک ہے, اگر میں اپنی بات کروں, لیکن ہم اپنی رائے کسی کے اوپر جو ہے نا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, یا ہم کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی اسی طرح سے سوچو جیسے جو ہے نا ہم سوچ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایک بندہ اس معاشرے میں سوسائٹی میں رہتی ہوئی کسی اور طرح سے سوچ رہا, وہ کہے کہ جی آپ اس سوسائٹی میں ان لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں اور ہم اس کا فرق محسوس کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دین پھیل رہا ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ بھائی اس سے کوئی دین پھیل رہا ہے, لوگ دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, تو چلے کر لیں, لیکن اپنے خرچے پہ. ہم یہ بات کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک. دیکھیں اگر کوئی اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اگر, تو ہمیں یار اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اپنے خرچے پہ تو اعتراض نہیں, وہ تو کوئی اعتراض اپنے خرچے پہ تو کوئی اعتراض کر بھی نہیں سکتا. لیکن اگر وہ بل اس کے جا رہے ہوں آرگنائزیشن کی خاطر, وہ بات پھر الگ ہو جاتی ہے, پھر اس میں مسئلہ. تو اپنے خرچے پہ تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی ہم نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈونیشن سے اگر وہ کر رہا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں. ہاں اگر پرسنلی اس کو گفٹس وغیرہ مل رہے ہیں تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. ہمارے نزدیک محتاط رائے تو یہی ہے کہ اس سے بھی اوائڈ کریں. میرا خیال اس ملک کا جو قانون ہے اس وقت اس میں وزیر اعظم تک کو بھی جو ملتا ہے وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے نا. ہاں وہ کہتے ہیں کہ اس کو خرید لے, کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے, لیکن وہ سستے داموں خرید لیتے ہیں. ہاں لیکن وہ خرید ایسے ہی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کرے, ڈاکٹر صاحب, تو وہ علیحدہ بات ہے. تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ دینی آرگنائزیشن چلانے والے کی نیت کوئی کرپشن کی ہوگی, کیونکہ وہ پھر آرگنائزیشن کیوں بناتا, وہ بھی جا کے سیاسی کرپشن کر لیتا ہے, یا اور فراڈ کے کئی طریقے ہیں. ہاں نہیں, یہ تو ہم بالکل گمان نہیں کر رہے ہیں کہ کرپشن والا معاملہ ہے. مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے اس پوری سچویشن میں. اس مس ہینڈلنگ کو اگر ٹریس کریں تو وہ کہاں اس کیس میں ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا آپ نے نا ایک بڑا اچھا سوال پوچھا تھا, وہ ہائی لائٹ نہیں ہو پایا. وہ یہ آپ نے پوچھا تھا کہ ہم کہاں فیصلہ کریں گے کہ یہ اسراف, اس طرح کا کوئی سوال ابھی آپ نے کیا تھا میرا خیال ہے, یا مجھے یہ سمجھ لگی کہ اگر ہم, وہ میں نے کہا تھا اسراف والی بات میں نے. اسراف تو میرے خیال میں ریلیٹیو ہو جاتا ہے بہت ساری جگہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے میری بھی تھوڑی سی پروفیشنل اوپینین سمجھ لیں کہ ہمارا بھی ظاہر کام ہے, تو میں سمجھتا ہوں, بلکہ میں نے یہ سوال کیا بھی تھا, میں بھی بتاتا ہوں. دیکھیں آپ بھی اب کام کر رہے ہیں, آپ کو بھی کیمروں کا سارا پتہ ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا کیمرہ جو ہیٹ اپ جلدی نہ ہو اور اس کے اندر 2-2.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہو 4K ریزولیشن پہ, یہ فرائض کے اگر آپ نے میڈیا کے اوپر کام کرنا ہے تو یہ فرائض میں آ جاتا ہے, یعنی کہ منیمم کی یہ ضرورت ہے. یہ اس کے بعد یہ جو لائٹس ہیں برانڈ ایک لینے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب جو ٹاپ ٹائر 2-3 ماڈل ہیں ان کی لائٹ بھی فرض ہے, یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوا. مائکرو فون جیسے مثال کے طور پہ یہ جو مائکرو فون لگا ہوا ہے میرے پاس, یہ 2020 میں جب ہم نے نہاد اسٹوڈیو کی بنیاد رکھی تھی تب کا یہ مائکرو فون ہے. اس وقت ہم نے یہ 25-30 ہزار روپے کا لیا تھا, یہ ابھی تک بہترین چل رہا ہے. یہ بھی چائنا کی کمپنیوں کے جو بیسک لیول کے مائک ہیں وہ تو بیکار ہے نا, وہ آپ لیں گے وہ چلیں گے بھی نہیں. مطلب کوئی جو میڈیم لیول کے جیسے روڈ ہے, ڈی جی آئی ہے اور اس طرح کے ایک آدھ ہولی لینڈ ہے, ان کے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی فرائض میں شامل ہے. تو کچھ اکوپمنٹ ہے جو آپ کے فرائض میں شامل ہے. اس سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں بغیر ضرورت کے تو میں بذات خود سمجھتا ہوں کہ وہ اسراف میں ذاتی خرچ پہ وہ اسراف. مثال کے طور پہ یہ لائٹیں جو لگی ہوئی ہیں یہ گوڈوکس کی لگی ہوئی ہیں. اچھا اس سے اوپر اگر ہم جائیں تو یہ میرا خیال ہے کوئی ایک اپرچر کی بھی لگی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. پرائز کا کوئی 20-25% کا فرق ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی ایری کی لائٹیں لگائیں نہاد اسٹوڈیو میں تو میں سیدھی سی بات ہے اس کو اسراف سمجھتا ہوں. البتہ اگر یوتھ کلب میں ایری کی لائٹیں اگر یوز ہو رہی ہیں, مجھے نہیں پتا ان کا کیا اکوپمنٹ یوز ہو رہا ہو, تو وہ پھر ظاہر ہے ان کی ضروریات کا فیصلہ وہ ہم نہیں کریں گے یا میں نہیں کروں گا, وہ پھر مہیش بھٹ لیول کے بندے یا پاکستان کی جو اس انڈسٹری کو دیکھتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے. تو اس میں تو یہ ایک تو چیز یہ آگے. دوسرا مثال آگے پہلے آپ نے دی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی. اب کیونکہ ہم بھی یہ ساری چیزوں کو کام کر رہے ہیں تو چیزوں کو سمجھنے کی اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب انہوں نے پاکستان میں وہ آئے تو وہ انہوں نے کوئی وینس کیمرہ کا ماڈل تھا وہ لیے اور انہوں نے بتایا کہ یہ اتنے کے ہیں, اور ان کا ٹرائی پوڈ نو ڈاؤٹ وہ 25 لاکھ روپے کا ٹرائی پوڈ تھا. اچھا میں نے بھی وہی یہ فیکٹر آیا اسراف والا یا اوور سپینڈنگ والا, میں نے ان کے ایک میڈیا کے ذمہ دار بندے کو, نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بہرحال اگر کوئی پوچھے گا پرسنل میں بتا بھی دوں گا, میری تفصیلی ملاقات ہوئی. وہ ملاقات باقاعدہ ایک بڑے اچھے دوست نے ہماری ارینج کروائی اور پورا دن ہم اکٹھے رہے. اور اکٹھے رہنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں ان سے کچھ چیزیں سیکھ کے, جیسے زبیر بھائی آپ کو پتہ ہی ہم سے بہت زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹوڈیو بنانا ہے, بلکہ کئی ہمارے نظریاتی طور پہ مخالف لوگ بھی ہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو اسٹوڈیو بنا کے دیا بغیر کسی چارجز کے. اچھا وہ میں پورا دن ان سے بیٹھا, جب ہماری کچھ بے تکلفی ہوئی تو میں نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ نے جو وینس کیمرے لیے ہیں یہ کس وجہ سے لیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں ہمارے پاس ہے A7IV, اور انہوں نے کہا کہ یار بہت اچھے کیمرے آپ نے چوز کیے ہیں. میں نے کہا A7IV کیمرے ہیں, اگر آپ اس سے اوپر فلم کیمرے کے اوپر چلے جاتے ہیں جی تو چلیں سمجھ آتا ہے وہ 12-14 لاکھ روپے کا کیمرہ ہے کہ جی اس کے اندر ایکسٹرا ایسیسریز لگ جاتی ہیں, اس کو کسٹمائز آپ بہت زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن وینس کے اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے ایک کھڑا رہنا ہے اور ان کی موومنٹ ہی نہیں ہے. صحیح. وینس کے اوپر یا فلم کیمرے کے اوپر جانے کی ایک وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کے اندر فریم ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, زوم کے سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, اور وہ سارے موشنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو فلم کے اندر بہت تیزی سے حرکات ہو رہی ہوتی ہیں, بہت زیادہ فریم ریٹس ہوتے ہیں, لو لائٹ ملٹیپل کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے. لیکن ادھر کیا ہوتا ہے, آپ کی کانفرنس ہوتی ہے وہ پوری روشن ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا میں تو بہت زیادہ موومنٹ کر رہا ہوں, آپ میرے خیال ہے میرے سے سارے کم کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب تو اور کم موومنٹ کرتے ہیں, ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آرگنائزیشن بڑی بھی ہو سکتی ہے, چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اوور ایکسپینڈنگ کی نیچے جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں یہ ان کو اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے کہ آپ اتنے بڑے برانڈ کے اوپر جا رہے ہیں تو اسی کے لیول کے چائنیز برانڈ قریب ترین وہ بھی مہنگے ہی ہوتے ہیں, وہ بڑی اچھی چیزیں بنا رہے ہیں, ضرورت پوری کر رہے ہیں, اچھی بالکل ضرورت ایسے پوری ہی کر ہے, رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کچھ ٹرائی پوڈ ایسے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کے پاس جو کروڑ روپے کے اوپر کے ٹرائی پوڈز ہیں, جی 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 ایسے ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کی دیکھیں میں اپنے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے فضول میں لی ہوئی ہیں, بہت زیادہ پیسہ اس کے اوپر ضائع کیا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. دوسروں کا میں کیوں کہوں گا, میں سب سے پہلے اپنا کروں گا. صحیح ہے. آگے یہ میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو ہماری یوز ہونی ہے, جس سے ہم نے ریکارڈنگیں کرنی ہے. اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں تو وہ پھر میرا اوپینین آپ خود ہی اندازہ لگا لیں اس سے کہ اگر آپ سمجھ دیں کہ وہ لگژریز والی چیزیں آپ لیں گے تو میں دیر ہیز ٹو بی اے لائن نا کہ جہاں اس میں ایک بات اور بھی ہے, کوئی بھی بندہ ہے نا, آج کل تو خیر اسٹوڈیو کا رواج چل پڑا ہے, جیسے ہر مسجد کا لائبریری ہوتی تھی, اب ہر مسجد کے ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈیو بھی لازم ہو گیا. نیا بندہ جب آتا ہے نا تو وہ غلطیاں کرے گا, سیدھی سی بات ہے, غلط لائٹیں لے لے گا, غلط کیمرے, اس کو پتہ نہیں ہے.
شاید گائیڈنس کی بھی کمی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایک مارجن دینا چاہیے کہ مسٹیک ہو سکتی ہے. مطلب ایک بندہ مسٹیکنلی اوور اسپینڈنگ کر سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرے, کہے کہ نہیں یار یہ غلط ہوا, اب مجھے لرننگ ہو گئی ہے, مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ چیزیں میرے ضرورت کی نہیں تھی, میں نے فالتو لے لی یار. اب میں دوسروں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں, اپنے آپ کو بھی میں نے اب باؤنڈ کر لیا, تو ٹھیک ہے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. اب اس کی غلطی کو رگڑا نہ لگاتا رہنا. مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ بندہ جان بوجھ کے مہنگی چیز لے رہا ہے نا. نہیں یہاں تو ایشو یہ ہے. میں ایک اور چیز کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر میں نے کوئی غلط چیز لی ہے, چاہے جتنی مرضی ایمانداری کی لی ہے, اور وہ ایسا ہوا بھی ہے, تو میں اس میں ذاتی طور پہ اپنی نااہلی سمجھتا ہوں کہ مجھے اور زیادہ ورکنگ کرنی چاہیے تھی, یہ ایمانت تھی. ٹھیک ہے, اگر اس دن میرا ٹائم نہیں لگا یا اس دن میں بازار جاتے ہوئے تھک گیا تھا, تو مجھے یہ میں اپنی نااہلی کو تسلیم کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ پروگرامز ڈاکٹر صاحب ایسے ہوتے ہیں, جیسے آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے, تو کچھ پروگرام سے جن کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی تھی, ہمارا اس میں ٹائم بھی ضائع ہوا, ہمیں اکوپمنٹ بھی چینجنگ کرنی پڑی, لیکن ہمارا کیونکہ کام ہی ذرا اس طرح کا تھا تو ہم نے کافی زیادہ چیزیں سیل کی. اگر اس کے دوران بھی کچھ ہم نے نقصان کیے ہیں, تو اس کا پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے لوگوں کو پھر بتایا کہ یہ چیزیں آپ نے اس طرح نہیں کرنی, اس کا نقصان ہوگا. تو میرا خیال ہے اللہ کے نزدیک اگر کہیں پہ ہم نے کچھ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں, مثال کے طور پہ ہم نے لائٹ, ہمیں ایک دوست کے ساتھ مشورہ کیا, اس نے جو اتنی بڑی ٹیوب لائٹیں جو دیسی پاکستان میں بنتی ہیں, میں نے بھی وہ لے لی تھی. ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کا میں نے ساری چیزیں وہ چینج کروائی اور دوستوں کی چینج کروائی. ایسا ہی ہے, ابھی بھی ہماری وہ کچھ لائٹیں وہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہوئی, لیکن پیچھے بیک اینڈ پہ اگر دیکھا جائے تو وہ گائیڈنس کی بھی کمی تھی کہ ہماری یہ فیلڈ نہیں ہے. اور اچھا کسی کو ڈاکٹر صاحب اگر گائیڈ کرنے کے لیے ہم نے بلایا بھی ہے نا, تو وہ لاکھوں روپے تو وہ آپ کو سجیشن کے لے لیتا ہے. دیکھیں آپ گھر بنواتے ہیں مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, آپ کو گھر بنوانے کے بعد پھر 2 سال بعد اندازہ ہوتا ہے یار یہ کمی رہ گئی, تو آپ کی اپنی پرسنل چیزوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. ہر بندہ ہر چیز میں ظاہری بات ہے, ہر فن مولا تو ہے کوئی, تو وہ اسی طرح سے لرننگ ہوتی ہے اور انسان سیکھتا ہے. اس کا پرسنل بزنس بھی ہوگا, اس میں بھی وہ لرن کرتا ہے. تو آرگنائزیشن میں بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو مطلب کریٹیکلی دیکھتا رہے, لرن کرے اور اپنے رویے کو ٹھیک کرتا رہے اور بہتری کی طرف جاتا رہے. لیکن اس کے باوجود آپ کامل نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہے کہ جی اب آپ کہیں کہ جی 1-1 روپیہ جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگا, نہیں. اچھا چلیں, اگر آپ نے ایک اور چیز تھی سلیم بھائی کہ دیکھیں کئی چیزیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم یوتھ کلب یا اس طرح کے اداروں کے اوپر ہم ایسے الزامات نہیں لگا سکتے پوچھے بغیر. مثال کے طور پہ ایک کمپین آتی ہے ان کی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے, اس میں ایٹم کا وہ آپ کے پاس بھی ہے ایٹم سوئچر, اس کا وہ مثال دیتے ہیں, وہ 50-60 ہزار روپے کا انہوں نے لیا اور اس کے انہوں نے بہت زیادہ پروگرام کیے, 2-3 سال یوز کیے. اب اگر 2-3 سال ابھی بھی وہ یوز کر رہے ہوں گے, اگر 2-3 سال انہوں نے یوز کیا نا تو اس نے اپنے پیسے پورے کر دیے ہوئے ہیں. اب اگر وہ چل رہا ہے نا تو وہ سمجھ لیں مفت میں چل رہا ہے, بونس ہی ہے. تو دیکھیں 2-3 سال اگر کسی کے پیسوں کا وہ جو ثواب ہے نا وہ کافی زیادہ اکٹھا ہو گیا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرا خیال ہے ان کے ادارے میں چلا جانا چاہیے. اور ساتھ ہی میں یوتھ کلب سے بھی یہ میں ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ میں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے وہ قائم رہتی دیکھنا چاہتا ہوں, تو ان کو آگے بڑھ کے خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا ہوگا. اس میں میں کوئی دوسری رائے نہیں دے رہا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں دے رہا. یہ بہت اہم انہوں نے نکتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہے نا, مثال کے جو انہوں نے دیا ہے سوسائٹی کو, جو انہوں نے سرو کیا, مثال کے طور پہ ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے, مثال کے طور ایک ایسٹ ہے نا. اب اس کے اوپر جو ویڈیوز پڑی ہیں, ان ویڈیوز سے کتنے لوگوں نے لرن کیا, سیکھا, وہ پڑی ہوئی ہیں نا. اور اس کو انہوں نے میرے خیال میں مونیٹائز بھی نہیں کروایا ہوا. تو ہاں, اور ان کے پرسنل بھی ان کے, اب دیکھیں اس سے اتنا خیر پھیلا ہے, لوگ جڑے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ سب بھی تو دیکھنا چاہیے نا, اس کو بھی تو کوئی ویلیو دینی چاہیے نا. مطلب وہ فنڈز کہاں گئے, ہمارے یہاں بھی آڈٹ میں یہ ہوتا ہے نا بھائی کہاں لگے, تو کوئی چیز ہے جہاں آپ دکھا سکتے ہو جہاں لگے, تو صرف موٹر سائیکل تو نہیں ہے نا. ہاں جی بالکل صحیح. مطلب وہ چینلز دیکھیں آپ, اور ان کے جو ادارے کھڑے ہیں مثال کے طور پہ, جو ان کی بلڈنگز کھڑی ہیں, وہاں لوگ آ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یہ سارا کچھ بھی ہے نا. پھر جو ہیومن ریسورس کے اوپر جو انہوں نے خرچ کیا, اس کو جو ہے ڈیولپ کیا, بنایا, پرسنل گرومنگ کی ہے, تو کورسز وغیرہ اور بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں سب کے سامنے. اس میں ایک جو ان کی چیز ہے نا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک خاص, ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان سوالات کو آپ اچھا جواب دیں گے. دیکھیں جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک خاص حلقہ ادھر جانے کے لیے مین موٹر سائیکلوں کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب برادرانہ طور پہ میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا, میں ذاتی طور پہ نہیں اگری کرتا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, مجھے پرسوں بھی عزیر, آپ کو پتہ ہی ہے میرا دوست ہے, تو اس نے مجھے کہا مجھے بتائیں کس جگہ پہ ان کی انٹری نہیں ہو سکتی وداؤٹ موٹر سائیکل, ٹھیک ہے نا. اس نے مجھے قائل کیا باقاعدہ, اور 1-2 دوست ہیں,
تو کیوں انہوں نے مجھے فورس کیا کہ ہم اس کا پروگرام کریں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نو گو ایریا ہے کہ جدھر آپ بہت لگژری لائف سٹائل لے کے اصل جائیں بات گے؟ میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ نو گو ایریا ہے. باقی آپ میری ذاتی رائے بھی پوچھیں تو میں بھی یہی کہوں گا کہ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک تو بیک گراؤنڈ بھی وہی ہے, گاڑیوں والا ہے, سیدھی سی بات ہے. اب وہ ہماری طرح کے تو ٹھیٹ مذہبی بیک گراؤنڈ سے نہیں آئے, ٹھیک ہے, جیسا ہمارا مطلب ایک مذہبی مدرسے کا بیک گراؤنڈ ہے, یا آپ کا بھی ماشاء اللہ سے دینی بیک گراؤنڈ ہے, آپ کے والد صاحب بھی جماعت کے ساتھ ہیں. اب ان کا وہ نہیں ہے, وہ تو گاڑیوں والی تھی, وہ اسی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, تو ان کے لیے اس میں کوئی اجنبیت یا اجنبی پن نہیں ہے. صحیح. میرے خیال میں جہاں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی اس کا فائدہ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جنریشن زی ہے یا اور اس طرح کے جو بھی ٹین ایجرز ہیں, تو وہ ان چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں, جس کی ہاں, اور اس وجہ سے ہمارے ساتھ وہ جڑ جاتے ہیں. تو چلیں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. پرسنلی ہم تو یہی کہیں گے کہ اس کی طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن میں پھر وہی بات کہتا ہوں, اگر اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, جیسے دیکھیں نا ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں جو ہے وہ ان کے ساتھ, جیسے منہجی لوگ ہمارے اوپر یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں فلاں یہ اہل بدعت کے ساتھ. تو ہم ان کے یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو وہ ہماری کلاسز میں آتے ہیں, ہماری بات سنتے ہیں, ان کی عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے فکر اور عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو اب مسئلہ تو سارا فائدے کا ہے, تو وہ ان میں سے جو معتدل وہ یہ کہتے ہیں یار اگر فائدہ ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے, لوگ اہل حدیث بن رہے ہیں نا, تو ٹھیک ہے, ہمارے خیال میں تو اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, فائدہ تو پھر اس طرح ہو رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی ویڈیو ہے, اسلامک ویڈیو ہے, اس کو اگر آپ پیسے دے کے پروموٹ کرنے جائیں گے نا, تو وہ پر کلک اس کے پیسے چارج کرنے پڑتے ہیں. صحیح. میں نے کبھی ویسے مارکیٹنگ کی نہیں ہے, میں نے کمپنی کی بھی نہیں کی اور نہاد کی بھی کبھی نہیں کی, مجھے اتنا پتہ نہیں ہے اس کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, لیکن لوگ بہت اتنا مجھے لگاتے ہیں, اندازہ ہے کہ وہ مذہبی بہت لوگ زیادہ, کئی دفعہ 18-20 روپے, اور وہ ویری کرتا ہے, وہ جو ریٹ ہوتا ہے نا جی جی وہ ویری کرتا ہے. اب اگر راجہ صاحب موٹر سائیکل پہ آ کے انٹری کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ دیکھیں یہ ہے دیانتداری والی بات کرنے لگا ہوں میں. اگر موٹر سائیکل پہ آ کے وہ انٹری کر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی زیادہ وائرل ہو جاتی ہے جتنی وہ لاکھوں روپے کی ایکسپینڈیچر کرنے کے باوجود بھی میرا خیال ہے یہی جسٹیفیکیشن وہ رکھتے ہوں گے نا, شاید یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں اگر دونوں طرف کی بات کی جائے تو ٹیکنیکلی پھر میں یہ اس بات چیز کی طرف بھی ہمیں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو انٹریز ہیں نا ان کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے, اور یہ صرف محدود یوتھ کلب تک نہیں ہے, دینی جماعتوں کے اندر بھی دیکھ لیں, عام جو دیگر جماعتیں ہیں اس میں بھی جب کوئی چیف گیسٹ آتے ہیں ان کے لیے بھی پھول نچھاور کیے جاتے ہیں, نعرے وغیرہ لگائے جاتے ہیں, وہ اپنا اندازہ ان کا. مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو انٹری ہوتی ہے, انٹری کا اپنا انداز ہے. وہ باکسنگ بھی کرتے ہیں, وہ جو حمزہ زورٹس اور محمد حجاب, حمزہ زورٹس, وہ MMA فائٹنگ کرتے ہیں, اس سے بھی کہتے ہیں جی امپیکٹ ہوتا ہے ہماری ان ریسلنگ کرنے سے. خیال میں فلیورز ہیں, مختلف فلیورز ہیں اس کے اندر, صرف ہمیں ایک فلیور پسند نہیں ہے مثال کے طور پہ, تو ہم اس فلیور کو اوائڈ کریں, کسی اور کو وہ پسند ہے, اگر اس سے کوئی دین کو فائدہ ہو رہا ہے تو یار اس میں کوئی حلال حرام کی بحث نہیں نکالنی چاہیے میرے خیال. اور یہ حمزہ زورٹس کا جو آپ نے ذکر کیا, آئرا کی آرگنائزیشن کا اور ویسٹ کی آرگنائزیشنز کا, ان کے یہاں تو یہ بہت سٹائل عام ہے نا اس طرح کی چیزوں کا. اصل میں آپ کی بات سے یاد آ جو میں سمجھ رہا ہوں صرف جو اعتراض لوگ کر رہے ہیں نا وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں آپ ویل آف بیک گراؤنڈ سے ہیں, آپ کا ایسا ہی بیک گراؤنڈ تھا, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ابھی تو آپ کوئی بزنس نہیں کر رہے, ابھی آپ کوئی کام نہیں کرتے, آپ ہیں ڈونیشنس کی تنخواہوں کے اوپر, تو اس کے اوپر آپ اوور اسپینڈ نہ کریں. لوگ شاید یہ صرف کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر اپنے ذاتی جیب سے کریں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ لوگوں کی اس پہ نہ آپ کریں, آپ وہ اپنے اوپر سے کریں گے. اب مسئلہ یہ کہ ان کی بھی اسٹیٹمنٹ لے لی جائے نا, کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سارا ڈونیشن سے کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی اہم پوائنٹ ہے. اچھا کسی واسطے سے یہ بات پتہ لگی کہ بائک بھی جو ہے وہ گفٹ ہی کی گئی ہے نا. اچھا یعنی واسطے کو میرے خیال میں چھوڑ کے ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے. یہ مجھے بھی انہوں نے بتایا کہ راجہ بھائی کے دوست ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے پرسنل بائک گفٹ. ٹھیک ہے, اگر ان کے دوست آرگنائزیشن والی بات نہیں ہے کیونکہ وہ مذہبی شخصیت نہیں ہے کوئی بھی, تو وہ خود بہتر ہیں, انہوں نے پرسنل لیول پہ جا کے تو راجہ صاحب کو بات کی. تو اگر یہ دیکھیں یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور راجہ صاحب کا, میں راجہ صاحب کے بارے میں کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ راجہ صاحب کوئی صرف بائک لینے کے لیے مذہبی آرگنائزیشن میں حسن زن رکھتے ہیں, ہم حسن زن رکھتے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں. میں پھر وہی کہوں گا کہ دیکھیں, میں بلکہ فون پہ بھی ان کو یہی کہا تھا کہ اگر یوتھ کلب سے پہلی تو بات یہ ہے, 2 ٹوک ہے, 4 دن پہلے ایک دوست میرے پاس بیٹھے, میں ان کو بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں کچھ تھوڑا سا تجسس ہے تو وہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ یا ان کو کوئی 2 نمبر یا بے ایمان یا کوئی جس طرح لوگ زکوٰۃ چور اور چندہ چور کے وہ کہہ رہے ہیں, یا جس طرح بکواس کر رہے ہیں کہ جی یہ موٹر سائیکل بھی چندے کے پیسوں کی, یہ چولہا بھی چندے کے پیسے کا, اس لیول تک لوگ جا رہے ہیں. اور
میں کہتا ہوں اس نوعیت کا نہیں، لیکن پروفیشنلزم والی تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ذرا کلیئر کر دیں، اور اگر ان میں کچھ کمی بیشی پائی بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے بڑھیں، پیچھے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی جب آپ کام کریں گے تو وہ ساری چیزیں بھول جائیں گی۔ البتہ یہ چیز ہے ڈاکٹر صاحب کہ راجہ صاحب کو آگے بڑھ کے اس چیز کا جواب دے دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اور لازمی تو نہیں ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری راجہ صاحب کے اوپر ہی آتی ہوگی۔ ہم نے بھی یہ ذمہ داری پوری کی ہے شو سے پہلے بھی، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے، کوئی آ کے نہاد پہ بھی بات کرنا چاہیے، اپنا موقف دینا چاہیے تو ہر وقت آ سکتی ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن میں نے ایک جگہ وہ پوسٹ جو ویسے وہ عزیز الرحمان صاحب کی پوسٹ ایک تو اچھی تھی، کچھ لوگوں نے تو اپنا غصہ نکالا ہے، صحیح بات ہے، لیکن وہ ایک بلال جو ہیں ان کی پورا نام ان کا کیا ہے، بلال عزیز، اور دوسرا عزیز الرحمان صاحب کی پوسٹ مطلب وہ ایسی تھی کہ جو کنسٹرکٹیو تھی، مطلب وہ غصہ نکالنے والی نہیں تھی۔ تو عزیز الرحمان صاحب کی پوسٹ کے نیچے کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ابھی جو ان کا مسجد لاک اپ ہوا ہے وہ امام شافی مسجد کے اندر، تو وہاں 4 گھنٹے کی گفتگو رہی ہے، اور اس میں راجہ صاحب نے جو ہے وہ وضاحت دی ہے، مطلب وہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جی مجھے اس سے اطمینان بھی ہوا ہے۔ بالکل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں وہ وضاحت اگر انہوں نے مسجد میں دے دی تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کو اگر وہ پبلکلی بھی دے دیں، اصل بات یہ ہے کہ کلیریفیکیشن جو ہے نا، ٹھیک ہے آپ ڈیفینسو نہ ہو، آپ اس کو کلیریفائی کر دیں معاملے میں کہ جی چلیں اس میں کوئی تھوڑی بہت اگر کوئی مسٹیک رہ گئی، اور وہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار تھوڑا بہت کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، بالکل آئندہ کے لیے ہم اس کو بہتر کر لیں گے، بس اتنی سی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ جو اتنے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، تو وہ میرے خیال میں ایک یہ بھی فیکٹر ہے، مجھے کچھ اسی طرح سے جیسے آپ سلیم بھائی آپ بتا رہے تھے، کچھ لوگ ہیں جو کہ اوپنلی آنا نہیں چاہ رہے، لیکن وہ بھی میں کہنا یہ چاہوں گا کہ شاید کچھ فتنے کا باعث بن رہے ہیں کہ جو کنیکٹڈ بھی ہیں وہاں سے اور اندر کی باتیں ادھر ادھر بتا بھی رہی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ CEO سے بھی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ پے لینے کو ڈونیشن پہ کون کہتا ہے، یہ کہاں کی، اب دیکھیں اس کا تعین کرنا نہ میرا کام ہے نہ کسی کا، اس پہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنا مناسب ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کمپیٹیٹیو سیلری لینے میں نا ڈاکٹر صاحب کوئی حرج نہیں ہے، اب جو ہمارے یہاں ضروری نہیں کہ مدرسے کی ایک ڈاکٹر صاحب آپ بڑا ایک اہم سوال آ گیا، آپ کی مجھے سیلری پتہ ہے، آپ نے جب یونیورسٹی چھوڑی آپ کی کیا سیلری تھی، بلکہ کئی دفعہ ہم نے مشاورت بھی کی، ڈسکس بھی ہوا، میں جانتا ہوں کہ کئی ادارے ایسے ہیں میری نظر میں ان کی صلاحیتیں آپ سے بہت کم ہیں، انہوں نے پہلے وہ کہیں جاب کرتے رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں، تو وہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے باں پھڑی انہوں دی، انہوں نے اپنی آرگنائزیشن بنا کے تو اس سے زیادہ بھی مراعات اور سیلری لے رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مذہبی آرگنائزیشنز کو؟ اور جو کمپیٹیٹیو سیلری کی بات ہو رہی ہے اس کو کون طے کرے گا؟ ایک طرف میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر عمر صاحب، ان کی خدمات ہیں، ان کا مطالعہ ہے، انہوں نے گھر میں کوئی 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپے کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جن سے یہ استفادہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف میرا دوست ایسا ہے کہ جو جدھر سے گزرتا ہے وہ 2 تصویریں لگا کے تو وہ گزر جاتا آگے اور شو کرا رہا ہوا کہ، اور ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب کہ کتابوں میں ٹیکس والے تو نہیں آتے ہیں، خود ہی سلیم بھائی خود ہی پوسٹر بنوانا ہے اور خود ہی اپنی ID سے لگانا ہے کہ جی شیخ صاحب کا کل کا جمعہ ادھر ہوگا، اور وہ بیچارے مجبور لوگ ہیں جنہوں نے جمعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جنہوں نے جمعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ انہوں نے پورا ہفتہ نمازیں نہیں بھی پڑھنی ہوتی تو جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، تو وہ ان کی اینڈ پہ تصویریں کھینچ کے لگا کے تو خود کو بہت زیادہ سیلیبریٹی بنا کے، تو ڈاکٹر صاحب یہ کون فیصلہ کرے؟ کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مجھے بھی کچھ لوگ جو ہے نا کہتے رہتے ہیں جی یہ دیکھیں فلاں آپ کے اہل حدیث مولوی صاحب، ان کو ہم نے سائیکل پہ دیکھا ہے اور آج ان کے پاس پراڈو ہے، تو یہ کہاں سے آ گئی آپ مجھے بتائیں، تو میں کیا بتاؤں بھائی کہاں سے آ گئی؟ تو دیکھیں اس میں میں ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ کو کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے ایک کتاب لکھی حساب کم و بیش، انہوں نے بتایا کہ جب میں نے اپنا پروفیشن چھوڑا، ڈاکٹری سے یہ اس طرف آئے تھے 40 سال کی عمر میں، تو اس وقت میرے پاس یہ ایسٹ تھے، اور آج جب کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے پاس یہ ایسٹ ہیں، تو درمیان میں یہ کیسے بنے جو ابھی ہیں میرے پاس، اور وہ ایسٹ بھی کیا تھے ان کے پاس وہ ہمیں بھی پتہ، وہ سارا انہوں نے ایک ایک حساب لکھا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کو یہ جواب دینا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی نا ایک کرولا گاڑی تھی اور اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا تھا، پرانے ماڈل کی، وہ کوئی 98 کا ماڈل تھا، 98 99 کا ماڈل تھا، اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا تھا۔ ہمیں یاد ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ جو ہے نا فضول خرچی کر رہے ہیں، تو ہمیں یاد ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ کچھ ہونے چاہیے آپ کے قریبی حلقے میں بھی
جو آپ کو توجہ دلاتے رہیں کہ بھائی نہیں آپ تھوڑا سا نا اپنے اس میں لمٹس میں رہو، اور ایک بورڈ بھی ہونا چاہیے. خود سے اپنی تنخواہ مقرر نہ کریں. کچھ لوگ جو ہے نا وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں جو اس قسم کی آرگنائزیشن جنہوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو میں انہیں یہ کہتا ہوں بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ایک آپ کی کوئی شورا یا بورڈ ہونا چاہیے جس کو پتہ ہو کہ آپ ہونے چاہیے، جن کو آپ مشورہ کر لیں، جی آپ فیصلہ کر لیں. ہاں، تو جن کو آپ بتائیں کہ جی میں اتنی سیلری اس سے لے رہا ہوں، خود سے آپ فیصلہ کر کے، اور آپ کو ہی پتہ ہے آپ اس میں سے کتنا لے رہے ہیں، تو جسٹیفائی. یا آپ نے کیسے کیا اس کو مینیج؟ دیکھیں ہمارا تو شروع سے ہی ہم نے نا کوئی ایک بورڈ بنا لیا تھا. تو اس تقریباً 4-5 لوگ ہیں اس میں، تو انہوں نے ہی کانٹریکٹ لکھا. میں نے انہوں نے خود ہی کانٹریکٹ لکھا کہ بلکہ وہ تو مجھے زیادہ سیلری آفر کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں، میں نے اتنی نہیں لینی. ٹھیک ہے، ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سیلری کے اوپر میں نے یونیورسٹی سے چھوڑا، وہ لاسٹ منتھ کی جو سیلری تھی میری، تو وہ مجھے مل رہی تھی اب. ٹھیک ہے، اور وہ آفر ہو رہی تھی آگے اسلام آباد سے. میں نہیں، آفر نہیں ہو رہی تھی، وہ میں لے رہا تھا جو میں اچھا ڈرا کر رہا تھا. ہاں صحیح، جو میں لے رہا تھا، تو یہ میں سیلری لے رہا تھا. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ابھی تو اب پھر اس پہ میں نے وہ کر لیا. تو انہوں نے باقاعدہ کانٹریکٹ لکھا، اس کو ہم نے سائن کیا. تو اس طرح سے ابھی تک وہ سیلری چل رہی ہے. 2 سال سے بڑھوتری نہیں ہوئی کوئی. چند دن کی بات ہے. آپ ناظرین کو ہمیں تو پتہ ہی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو پتہ ہے، ناظرین کو نہیں پتہ ہوگا کہ نہت اسٹوڈیو ایک مسجد کے اوپر ہے. اس کے انتظامات کو میرے والد صاحب دیکھتے ہیں، انہوں نے بنائی تھی اور وہ سارا کچھ. تو ہمارا 4 بھائی ہیں، چاروں کا کاروبار ہے اپنا الحمدللہ. والد صاحب کا بھی اپنا ذریعہ معاش ہے، اور ہماری سوچ سے زیادہ بھی پتہ چلا کہ وہ ان کا ماشاءاللہ اچھی خاصی ان کی انکم ہے. وہ ڈاکٹر صاحب والد صاحب بتا رہے تھے 4-5 دن پہلے کہ کوئی 2 نمازی تھے، وہ کچھ آپس میں نہ کھڑے رہتے تھے، کوئی گفتگو ان کی ہوتی تھی. ہماری مسجد میں ماشاءاللہ لوگ نمازی زیادہ ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی 200-250 مستقل نمازی ہیں، جن میں سے یہ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ جس میں تعاون کرنے والے میرے خیال کوئی اکا دکا ہوں گے جو اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں. ادروائز لوگوں کے اتنے وسائل اچھے نہیں ہیں جو حالات چل رہے ہیں. تو والا صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے کسی بندے نے، تیسرے نے بتایا کہ یہ جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کے بیٹوں کے پاس گاڑیاں ہیں، مولانا صاحب کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، اتنی مہنگی گاڑی ہے، اور یہ سارے ان کے معاملات، تو یہ کیسے چلتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کیا ہے. اب اس میں یہ تھا کہ والد صاحب ان کے اوپر غیظ و غضب کے ساتھ جمعہ پڑھا دیتے پورا کہ یہ دین دشمن لوگ ہیں اور یہ ان کا ایمان خطرے میں. تو والد صاحب کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں بھی نہیں بتایا، والد صاحب کہتے ہیں میں ان کو صبح اپنے دفتر میں پکڑا، ان کو بلایا اچھے طریقے سے. میں نے کہا یار آپ تینوں لوگ، ایک بتانے والا اور دوسرے 2، آپ یہ آ جائیں، آپ دفتر میں آئیں. دفتر میں گئے تو والد صاحب، یہ مسجد بنی تھی 2001 یا 2002 میں، والد صاحب نے پورا اس کا سارے کا سارا حساب نکال کے چھوٹے سے چھوٹی اماؤنٹ بھی ان کو دے دی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں آپ، اگر کہیں پہ بھی کسی نالج میں آپ کے ہو کہ فلانے بندے نے پیسے دیے تھے، وہ اس میں لکھے ہوں گے، اگر نہیں لکھے میں ذمہ دار ہوں. اور اخراجات کی بھی یہ ساری فہرست ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ جی یہ میرے اخراجات ہیں، اور یہ میرے بیٹے دے رہے ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں. تو ہمارے الحمدللہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے جو تعاون مسجد کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اس کی مجموعی رقم سے بھی والد صاحب کی زیادہ تھی. پھر اس کے انتظامات کیسے چل رہے ہیں وہ بھی والد صاحب نے سارے بتائے. تو وہ انہوں نے پھر معذرت کی اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ مطمئن ہو کے وہ چلے گی. اب وہ میرے خیال ہے کوئی 15-20 کو اور بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کل کو خدا نخواستہ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ دفاع کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے. تو یہ اس ایکسپیرینس کے تحت اور اس طرح کے بہت زیادہ ایکسپیرینسز کے تحت میں تو کسی بھی آرگنائزیشن ہے جو بنتی ہے، وہ اگر کوئی آگے اعتراض کرتا ہے اس کو کہیں گے یہ اوپنلی ہم کھڑے ہیں، آپ ہمارا احتساب کر لیں. یوتھ کلب کیونکہ ایک بہت زیادہ بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے بہت زیادہ دوست بھی ہیں، جس کے بہت زیادہ دشمن اور حاسدین بھی ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کسی ایرے غیرے کو آ کے کہیں کہ جی ہمارا حساب لے لیں. انٹرنلی میں سمجھتا ہوں اس میں 95% سے بھی زیادہ لوگ ایماندار اور ویژنری ہوں گے. ان کے آگے ہی وہ خود کو پیش کریں، ایک رپورٹ بنائیں، اس میں سے جتنی وہ چاہتے ہیں کہ جس سے اختلافات دور ہو سکتے ہیں وہ اس کو نشر کر دیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اس طرح ہونا چاہیے اور سب کو ہونا چاہیے، کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور پھر جو آپ نے بات کی نا کہ ایک آڈٹ وغیرہ ہم لوگ بھی حساب کتاب رکھتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو محدثین تھے نا، یہ سفیان ثوری وغیرہ اور اس طرح کے لوگ، یہ کہتے تھے کہ یار اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو حدیث کی وجہ سے جائیں گے. اچھا کیونکہ ہمارا کوئی اور کام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہی کام ہم نے کیا ہے تو ہماری غلطی بھی اسی میں ہوگی. بالکل. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ اللہ سے انسان بس دعا کرتا رہے کہ یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے اپنے طور پہ تو میں نے کوشش کی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو آپ معاف کر دیں، درگزر کریں. اصل بات تو یہی ہے.
تو ورنہ تو انسان ظاہری بات ہے، وہی جو حدیث والی بات ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آ جائے تو مطلب حساب تو کوئی نہیں دے سکتا، سیدھی سی بات ہے، حساب کوئی نہیں دے سکتا. ہاں وہ حدیث میں آتا ہے کہ جی کسی کا اعمال نامہ دیکھ کے اللہ نے کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے جاؤ بھائی مزے کرو. تو یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل آخر پر اب ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں. میرا آخر پر یہ سوال ہے آپ سے کہ ایک شخص ہے جو کسی ادارے کو ڈونیٹ کرتا ہے کچھ رقم، وہ تو چلیں احتساب ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اس کا تو بنتا ہے، اور چاہے ادارے کو چاہیے بھی کہ اس کے سامنے وہ آڈٹ کی پوری رپورٹ رکھے. لیکن ایک ایسا فرد ہے کہ جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف اس ادارے کے کانٹینٹ کا کنزیومر تو ہے لیکن اس کو کچھ ڈونیٹ نہیں کرتا ہے. کیا وہ کوئی شرعی جواز، کوئی شرعی حق رکھتا ہے کہ ان سے ڈیمانڈ کرے کہ آپ آڈٹ پیش کریں؟ اور اگر بالفرض وہ اس طرح کی ڈیمانڈ کر لیتا ہے تو کہاں نصیحت کرنے میں کہ آپ آڈٹ پیش کرنا چاہیے اور کہاں احتساب طلب کرنے میں لائن کہاں کھینچی جائے گی؟ بات یہ ہے کہ جس نے کوئی میجر ڈونیشن دی ہے نا، اس کا تو ایک رائٹ بنتا ہے کہ یار میں نے اس پرپز سے دی تھی. وہ تو یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ بیسڈ ڈونیشن تھی، یہ وہاں پہ لگی کہ نہیں لگی. یہ تو اس کا شریر جو ہے وہ حق بنتا ہے. صحیح ہے. لیکن ایک بندے نے نہیں دی تو اب وہ سوال کر سکتا ہے. دیکھیں سوال پہ تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، اور وہ یہ سجیشن بھی دے سکتا ہے کہ بھئی آپ کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں تو آپ ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں، ٹھیک ہے، آپ آڈٹ کروائیں، قانون بھی اس کا تقاضا کرتا ہے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن وہ اعتراض میرے خیال میں اس کو اعتراض کا حق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. الزام تو خیر بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. الزام کے لیے تو ہم نے کہا دستاویزی ثبوت ہوں تو پھر انسان الزام کی طرف جائے. بالکل. ہاں باقی آبجیکشن کی حد تک وہ بندہ جو ڈونیٹ کر رہا ہے تو وہ یہ آبجیکٹ کر سکتا ہے. لیکن اس میں بھی میرے خیال میں دیکھیں میجر ڈونیشن ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگ 10 روپے دے کے آپ سے احتساب مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے نا. اب آپ کہیں کہ ہر 10 روپے دینے والے کے سامنے میں جو ہے نا وہ پورا اپنا آڈٹ رکھوں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہو تو پھر ٹھیک ہے میرے خیال میں. جیسے لوگ جو ہے وہ ممبرشپ حاصل کر لیتے ہیں، منتھلی آپ کو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو تو ویسی اعتماد میں آپ کو لینا چاہیے. یعنی ان کے کہے بغیر بھی آپ کو ان کے لیے جو ہے نا وہ اپنا، ہمارے جو بھی میجر ڈونرز ہیں ہم ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی آڈٹ جو بھی ہوتا ہے وہ ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے. ابھی جو بھائی نے بات کی ہے کہ جو بندہ ڈونیشن دے رہا ہے لیکن بات کریں اب سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے والے ناظرین جو ہیں یہ صارفین میں بھی آتے ہیں. کیوں کہ اگر آپ کسی کا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے دیکھنے سے ہی ارن کر رہا ہے، اور یہ کروڑوں ڈالر اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے. صحیح. ویورشپ سے اب اگر انہوں نے مونیٹائزیشن آن نہیں بھی کی ہوئی تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اگر وہ نہیں لے رہے تو وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے. لیکن صرف کی طرف سے تو وہ کنٹینٹ کی صورت میں ان کو فائدہ جا ہی رہا ہے نا ویورشپ کی صورت میں. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ حق ملتا ہے. نہیں، سوال کر لے، مطلب یہ کہہ لے، سجیشن دے دے کہ بھئی آپ آڈٹ پیش کریں، ٹھیک ہے. صحیح. یا یہ پوچھ لیں آپ کیوں نہیں دے رہے، مطلب کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں نا کہہ سکتا کہ بھئی ان کا پیسہ آپ نے جو ہے وہ مطلب ہاں مطلب یہ کہ اس کا پیسہ نہیں تھا. بالکل اس کا پیسہ نہیں تھا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. بہت ہی خیرخواہی کے نوٹ پہ اور مثبت انداز میں گفتگو کو ہم نے کیا ہے، اور اس کو اسی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ سمیٹتے ہیں. اور اس پوری گفتگو کا مقصد جو ہے وہ اخلاقی شعور کو بیدار کرنا، عوامی اخلاقی شعور کو بیدار کرنا تھا، اور جو دینی جماعتیں ہیں ان کے لیے اصلاح اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا تھا. میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت مثبت انداز میں بات کی ہے. اگر پھر بھی ہماری گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہو تو ہم اس کے اوپر معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم عوام کی جانب اور دینی اداروں کی جانب انتہائی خیرخواہی سے مخاطب تھے اس وقت، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا اور اس سے کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.